آیا نمبر 87 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی توریت دی، ان کے بعد ہم نے لگاتار رسول بھیجے، اور پھر ہم نے حضرت عیسیٰ کو سری کھلے معجزے عطا کیے، ان کی تائید کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ پھر بھلا تمہارے پاس رسول کوئی حکم لے کر آتا ہے جو تمہارے دل کو پسند نہیں آتا تو تم تکبر کرنے لگتے ہو، اس کا انکار کر دیتے ہو، ایک فریق اس حکم کو جھٹلا دیتا ہے، اور پھر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہے، ہمارے دل پیک ہیں، کورنگز میں ہیں، تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہرگز نہیں، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے انکار کے سبب۔ پھر بہت کم لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق ملے گی۔ ہم بھی جیسے ہمارے ہاں ایک فرقہ، ایک گروپ ایسا ہے، سیکولر فرقے کی مثال لے لیں کہ جو قرآن کا حکم ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ اس کو فالو کر لیتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو کوئی آبجیکشن ہوتا ہے تو اس پہ وہ ڈیبیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، آرگیومنٹس دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہونا، ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے انکار کے سبب، وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، ان کی عقل کام نہیں کرے گی کہ ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں یا صراط المستقیم ہے یہ جس کی انہوں نے خود دعا مانگی ہے۔ اس پر اللہ بنی اسرائیل کی مثال دے رہا ہے کہ بنی اسرائیل پہلے دعا مانگتے تھے اللہ سے کہ ہم پر کوئی ایسی کتاب بھیج، ایسا پیغمبر بھیج جو ہمارے ساتھ لڑے اور ہمیں فتح ملے، ہم زمین پہ بڑے ذلیل ہو گئے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے ان کے پاس ایک کتاب بھیجی تو جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ کتاب ان کے بیچ میں کسی پیغمبر میں نہیں آئی، ایک نئی قوم میں آئی، ایک نئی نسل میں آئی ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے کر دے۔ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ اللہ کا غصہ کما لائے ہیں اور پھر اس پہ اور غصہ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ بالکل ایسے ہی جب ہم کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فیلڈ میں، ڈپارٹمنٹ میں ریفارمز مانگتے ہیں، جب وہ ریفارمز ہم پر نافذ کی جاتی ہیں، لاگو کی جاتی ہیں، امپلیمنٹ کی جاتی ہیں، تو آف کورس وہ مشکل ہوتی ہے، ان کو فالو کرنا آسان نہیں ہوتا، تو بہت سارے لوگ اس سے انحراف کر جاتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو بہت بھاری ہے، ہم نہیں کر سکتے، یا پھر بہت سارے لوگ اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ ریفارمز ان کے ذریعے نہیں لائیں گی، ان کو بیچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ پھر بات جو ہے وہ کلیشز پہ پہنچ جاتی ہے، اور اینڈ کیا ہوتا ہے، جو غلطی پر آف کورس گروپ ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے پھر ذلت اور رسوائی لکھی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بھی ہمارے لیے یہی مثال ہے کہ اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے اور اس کو لیڈرشپ کا عہدہ دے دیتا ہے، اس کو باقیوں سے سرخرو کر دیتا ہے۔